لیکن جب اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جب اس کے دربار کے اندر ایسے مولوی آ گئے، جب اس کے دربار کے اندر ایسے لوگ آ گئے کہ جن کے علم کی ایک دنیا مختلف تھی، جیسے کہ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ تھے، یعنی بظاہر تو وہ علم کا پہاڑ کہلاتے تھے، حالانکہ فیضی نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور ایسی تفسیر لکھی جو غیر منقوط تھی، یعنی عربی کے اندر جو ایسی تفسیر تھی جس کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں تھا، یعنی ایسے الفاظ کا اس نے استعمال کیا کہ جن الفاظ کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا علمی شخص، لیکن وہ جو ہے بڑبڑانے لگ گیا، وہ جو ہے جلال الدین اکبر کو یہ کہنے لگ گیا کہ یہ جو علماء جن کی بیٹھک آپ دیتے ہو، جن کے ساتھ نشستیں آپ کرتے ہو، یہ علماء جو ہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرو۔ محترم سامعین کرام، یہاں تک کہ جو ہے مولویوں نے اس کو اس طریقے سے گمراہ کیا اور پھر یہ مرتد ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ اب فیضی جو ہے ایک مرتبہ حضور مجدد الفسانی تشریف لائے، اس نے کہا کہ میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں تو بغیر نقطوں کے ہے، لیکن ایک مقام پر میں آ کر اٹک گیا ہوں، میں ایک آیت کی تفسیر میں اٹک گیا ہوں، یہ تو پورا تہیہ کر رہا ہے، پورے تہیہ سے لکھ رہا ہے، پورے اہتمام سے لکھ رہا ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ بتایا جائے وہ کون سی آیت ہے، کاغذ سامنے کیا گیا، مجدد الفسانی نے ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے غیر منقوط طور پر کر کے بتا دی کہ تو جو اپنے علم کا جو ہے وہ ڈنکا بجا رہا ہے، تیرا علم الگ ہے، تیرا علم شیطانی علم ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ روحانی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور مجدد الفسانی کے تجدیدی کارنامے تو بہت سے ہیں، لیکن سب سے بڑا آپ کا جو تجدیدی کارنامہ ہے، آپ کے مجدد ہونے کا جو سب سے مجدد الفسانی ہونے کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ یہ کہ آپ جلال الدین اکبر کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ بات کرنا الگ ہے، محلے بستی میں بات کرنا الگ ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے کسی ملک کے اندر کوئی بات کی جائے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے بادشاہ وقت کے سامنے اور ریاست حکومت کے سامنے ایک جو ہے حکومت کی سطح پر کوئی بات کی جائے، یہ الگ معنی رکھتی ہے۔ محترم سامعین کرام، مجدد الفسانی کا ایک ایسا مقام تھا کہ جلال الدین اکبر بادشاہ وقت ہے، اس کے سامنے آپ اڑ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جس دین کو تم جو ہے دین ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو جو ہر دین کو مکس کر رہا ہے، ہر دین کو ہر مذہب کو مکس کر رہا ہے اور تمام مذاہب کا ایک گلدستہ بنا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی کے اندر کہ مجدد الفسانی کا احسان بر صغیر کے مسلمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے اوپر احسان عظیم ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے کہ ہر ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنا چاہتا ہے، آزادی اس کو اپنے ملک کی آزادی ہے، وہ ہر ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے رہتا ہے، لیکن اس نے تمام مذاہب کو ایک کر دیا۔ لیکن اس سے اگر ہم جو ہے دین اسلام کی بات کریں، مذہب اسلام کو بالکل یہ ختم کرنا چاہتا تھا اور اس طریقے سے ختم کر کے مذہب اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ کو بگاڑ دینا چاہتا تھا۔ محترم سامعین کرام، ایسے وقت میں یعنی اکبر کے دور حکومت کے 8 سال کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے سرحد کی سرزمین کے اوپر حضور سیدنا مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، حضور سیدنا مجدد الفسانی کی جو ہے آپ کا بچپن ہے، آپ نے بچپنے میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، 17 سال کی عمر میں اپنے آپ نے تمام علوم دنیا کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد محترم سامعین